بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام ظہور کے بعد پہلے 14 ماہ کیسے گزاریں گے، اور ظہور امام مہدی علیہ السلام سے 6 ماہ قبل کون سے 2 اہم واقعات رونما ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو۔ احادیث بتاتی ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا انقلاب 14 مہینوں میں پورا ہوگا۔ پہلے 6 مہینوں میں آپ انتظار کی حالت میں ہوں گے اور پوشیدہ رہ کر واقعات کی رہنمائی اپنے اصحاب و انصار کے ذریعے کر رہے ہوں گے۔ آخری 8 مہینوں میں آپ مکہ میں ظاہر ہوں گے، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے عراق اور پھر عراق سے قدس کی طرف جائیں گے۔ اپنی حکومت کے دوران عالم اسلام میں وحدت پیدا کریں گے، پھر روم کے ساتھ قرارداد صلح و امن باندھیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے 6 ماہ پہلے 2 اہم واقعات رونما ہوں گے۔ یہ الہی اشارہ ہوگا تاکہ حضرت کے ظہور مقدس کی خاطر پوری دنیا تیاری کر لے، لیکن اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ یہ ان انقلابات میں سے ایک انقلاب ہے جو عرب اور اسلامی ممالک میں رونما ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن امت اسلامیہ کے دشمن یہود اور مغربی ممالک جب یہ دیکھیں گے کہ اسلامی ممالک کا منصوبہ کامیاب ہو رہا ہے اور فلسطین کے گرد و نواح کا علاقہ ایک قوت کے ہاتھ میں جا رہا ہے، اس طرح ہوتا ہوا دیکھ کر اسلام دشمن یہود قوتیں مزاحمت کریں گی، اسلامی طاقت کو عراقی حدود پر ہی الجائے رکھنے میں مصروف ہو جائیں گی۔ لیکن جو لوگ سفیانی کے متعلق احادیث سے آگاہ ہوں گے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہوں گے کہ یہ سب کچھ وعدہ الہی ہے، جس کی اطلاع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو دے کر گئے ہیں۔ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ فرمایا ہے، ہمارا رب پاک و منزہ ہے، اور یہ کہ ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر رہے گا، اور اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے امام مہدی علیہ السلام موعود کے ظہور کا انتظار کریں گے۔ امام مہدی کے بارے میں بہت باتیں ہونے لگیں گی اور آپ کی نصرت کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی۔ یہ وہ پہلا واقعہ ہے جو ظہور سے قبل ہوگا، یعنی سفیانی کا خروج۔ ظہور امام مہدی علیہ السلام کی تاریخ میں سفیانی کا شمار اہم ترین شخصیات میں ہوتا ہے کہ یہ امام مہدی کا براہ راست سخت ترین اور بدترین دشمن ہوگا۔ اگرچہ حقیقت میں امام مہدی کا مقابلہ بڑی عالمی طاقتوں سے ہوگا جو اس کی پشت پر ہوں گی، لیکن وہ سفیانی حضرت امام علیہ السلام کے مد مقابل رہے گا۔ سفیانی کے بارے میں احادیث تقریباً متواتر ہیں اور بعض احادیث تو الفاظ کے ساتھ بھی تواتر رکھتی ہیں۔ دوسرا اہم ترین واقعہ یہ ہوگا کہ آسمان سے ایک آواز آئے گی جو پوری دنیا میں سنی جا سکے گی۔ یہ آواز ہر طرف سے گونجے گی، بڑی واضح اور صاف آواز ہوگی۔ سوئے ہوئے لوگ بیدار اور بیٹھے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ لوگ اس خوفناک چیخ و پکار سے ڈر جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل کھڑے ہوں گے تاکہ دیکھیں کہ یہ کیا خبر ہے۔ یہ آواز دینے والا پکارے گا کہ ظلم کی حد ہونی چاہیے، کفر و جنگ، خون ریزی، قتل و غارت کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور لوگوں کو امام مہدی علیہ السلام کی پیروی کی دعوت دے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کا نام بما آپ کے والد کے نام پکارا جائے گا۔ احادیث بتاتی ہیں کہ اس آیت معودہ اور معجزہ الہی کے سامنے انسان کی گردنیں جھک جائیں گی۔ جیسا کہ ارشاد ہے، ہم چاہیں تو ان کے اوپر آسمان سے ایک نشانی اور آیت اتاریں کہ ان کی گردنیں اس آیت کے آگے جھک جائیں، اور ضروری ہے کہ اس آواز کے بعد پوری دنیا میں لوگوں کی زبانوں پر اور ذرائع ابلاغ میں ایک اہم سوال پیدا ہوگا کہ مہدی اجل کون ہے اور مہدی اجل کہاں ہے۔ لیکن جیسے ان کو پتہ چلے گا کہ یہ امام المسلمین ہے، اہل بیت نبی سے ہے اور عنقریب حجاز میں ظاہر ہوگا، تو وہ ندا والے معجزے میں شک ڈالنا شروع کر دیں گے اور نہ ہی اسلامی لہر کو ختم کرنے کے لیے نئے منصوبہ بندی شروع کر دیں گے۔ بہرحال جو لوگ مومنین بالغیب ہیں، جنہوں نے اس ندائے آسمانی کے بارے میں احادیث سن رکھی ہیں، وہ پہچان جائیں گے کہ یہ ندا برحق اور موعود ہے۔